نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور تمام مسلمانوں، ماؤں اور بہنوں، میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم چیز کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ کہ آج مسلم قوم جو تنزلی کا شکار ہے، ہر جگہ مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس دین کے تابع جب تک ہماری خواہش نہیں ہو جائے گی، ہم سچے پکے ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ آج کتنے مسلمانوں کے گھرانوں میں برتھ ڈے کی تقریب ہو رہی ہے، یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ یہ سراسر مسلمان اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے، اور یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ مسلمان یہود و نصارہ کی نقل کریں گے۔ چنانچہ بخاری شریف صفحہ نمبر 3456 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ضرور اگلی امتوں کی عادت و اطوار کی بالشت در بالشت اور ہاتھ در ہاتھ پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر گو چھپکلی کی نسل کا ایک جانور ہے کہ سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول، پہلی امتوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہودی اور عیسائی مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو پھر اور کون مراد ہیں؟ یعنی اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ یہودی اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چلنے لگیں گے مسلمان تو ان پر ظلم ہونے لگے گا، کامیاب نہیں ہوں گے، نہ دین میں نہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہم مسلمان۔ اور ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے، آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ آج مسلم قوم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، افسوس صد افسوس، مسلمان قوم کہاں جا رہی ہے۔ علامہ اقبال نے آج سے 70 سال پہلے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں دیکھ کر شرمائیں یہود، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو کیا مسلمان بھی ہو؟ مسلمانیت ختم ہو گئی۔ جو لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا نام بھی بدل کر یہودیوں اور عیسائیوں والا نام رکھ لیں۔ افسوس صد افسوس، کینڈل جلایا جا رہا ہے، چراغاں کیا جا رہا ہے، گھر میں موم بتیاں روشن کی جا رہی ہیں۔ یہ سب عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دیکھ کر بہت افسوس اور غم ہوتا ہے کہ ہماری مسلم قوم کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ رونا آتا ہے ان کی حالت زار پر۔ اللہ تعالی ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے دین کی۔ میرے بھائی اور بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، اس چیز پر غور کریں، اپنے بچوں کو اس چیز سے منع کریں۔
اور ان کو بتائیں کہ طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا خالف الیہود والنصارى، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے طریقوں کی مخالفت کرو، ان کے طریقوں پر مت چلو۔ افسوس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، جو جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہود و نصارہ جو کام کرتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، ہم ان کے طریقوں پر چل کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ سے جو محبت کرتا ہے، ان کے طریقوں پر چلتا ہے، قیامت کے دن اس کا حشر یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا۔ ظاہر ہے یہود و نصارہ سب جہنم میں جائیں گے، تو ایسا شخص جو برتھ ڈے مناتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ عرب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ حدیث یاد ہے، تو یہود و نصارہ کی جو نقل اتارے گا وہ یہود و نصارہ ہی ہے، یعنی انہی میں سے ہے وہ۔ کتنی سخت وعید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان شمار نہیں کیا، کہا انہی میں سے ہے وہ۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کا دن ہوگا، سب کے لیے شفاعت کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن۔ جو لوگ یہود و نصارہ کے طریقوں پر ہوں گے، حضور کے طریقے کے خلاف زندگی گزاری ہوگی، حضور اپنا چہرہ موڑ لیں گے، شفاعت سے محروم ہو جائے گا وہ شخص۔ کتنی سخت وعید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے، ہم کیا منہ دکھائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قبر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا ما تقول فی هذا الرجل، جب پوچھیں گے منکر نکیر، سب سے پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال یہی ہوگا ما تقول فی هذا الرجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سامنے کر دی جائے گی۔ تو اگر پوری زندگی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف گزارا ہے، مسلمانوں نے برتھ ڈے منایا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ میری مسلمان ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے چہرہ پھیر لیں گے کہ تم نے ہمارے طریقے کے خلاف کیا، یہود و نصارہ کو تم نے پسند کیا۔ افسوس صد افسوس۔ اسی لیے جج اکبر الہ آبادی جو شاعر تھے بہت بڑے، انہوں نے ایک شعر کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، اسکولوں میں پڑھو، جائز ہے چرخ پہ جھولو، غباروں سے کھیلو، لیکن ایک سخن رہے بندے عاجز کی یاد کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، اس چیز پر غور کرو، ورنہ وہ دن دور نہیں جس دن موت کا فرشتہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا اور کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارنے کی وجہ سے ہمارا ایمان آخری وقت میں سلب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شعر کو یاد رکھیں کہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے واسطے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ میری امت کے بگاڑ کے وقت میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ اب اندازہ لگائیں، یہاں سنت تو دور کی بات ہے، جو غیروں کے طریقے ہیں وہ اپنا رہے ہیں مسلمان، کہاں سے کامیابی ہو سکتی ہے؟ میری بہنوں، میری ماؤں، اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ بالکل خلاف طریقہ ہے، اور اگر سال پورا ہوا ہے تو اس پر یا خوشی میں، بھائی برتھ ڈے جو مناتے ہیں وہ انٹرنیشنل بیوقوف ہیں، اس لیے کہ جب ایک سال پورا ہوا تو بچے کی جتنی زندگی لکھی تھی اتنی تو کم ہو گئی، یعنی اگر اس کی عمر 50 سال لکھی ہوئی ہے تو 50 سال میں سے ایک سال کم ہو گیا، تو اس کو تو افسوس ہونا چاہیے اور آخرت کی طرف رغبت کرنا چاہیے، موت کی تیاری پر دھیان دینا چاہیے۔ اس پہ خوشی کا کون سا موقع ہے؟ زندگی کا ایک دن کم ہو گیا تو خوشی کس بات کی؟ مسلمان بھی انٹرنیشنل بیوقوف بنے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں ذرا ہوش میں آؤ، جاگ جاؤ مسلمانوں، دیکھو ہر طرف مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں،
بچوں کی خوشی میں صدقہ کر دیا کریں. جو پیسہ برتھ ڈے میں خرچ کرتی ہیں اس پیسے کا بچے کی طرف سے صدقہ کر دیں. بچے کی طرف سے کسی غریب کو کپڑا دے دیں. جو پیسہ کیک اور کینڈل میں خرچ ہو رہا ہے وہ کسی غریب پر خرچ کر دیں تو اس بچے پر آنے والی بلا ٹل جائے گی. بہت ساری خیر اور بھلائی نصیب ہو جائے گی. بچہ کامیاب ہو جائے گا. اور ہرگز یہ یہود و نصارہ کے طریقے پر مت چلیں. ہماری ذمہ داری تھی، ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ قوم تک، پہلے انبیاء علیہ السلام آتے تھے، اب نبی نہیں آئیں گے، نبی کے وارث علماء اکرام آئیں گے. علماء اکرام پر پوری قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے میں تمام مسلمان مرد عورتوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ برتھ ڈے ہرگز نہ منائیں، اور جو لوگ مناتے ہیں ان کو منع کریں. وما علینا الا البلاغ. فقط